یہاں پہ چونکہ یہ اکانومسٹ بیٹھے ہوئے اتنے اینڈ بنگلہ دیش سے موازنہ کیا جاتا ہے اکثر پاکستان کا کیونکہ ہم 71 کے بعد، تو اگر آپ لوگ ذرا سا یہاں ینگ لوگوں کو بھی یہ بتا سکیں کہ یہ کیا ہوا جو کہ بنگلہ دیش جہاں پہنچ گیا اور ہم جہاں ہیں. ہاں تو دس از مائی. بنگلہ دیش سے ہم لوگ اتنے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ بنگلہ دیش یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا ہے اس میں اس کا انجام یہ کبھی کسی نے ڈسکس نہیں کیا، کاش اس پہ بھی بات ہوتی کہ اس کا ہوگا کیا. یہ ٹھیک ہے کون قصوروار ہے، یہ کتنے اچھے تھے، انہوں نے کتنی کوششیں کی، اس کا ایک انجام ہی ہوگا کئی انجاموں میں سے. انجامیں کہتے ہیں، انجاموں کہتے ہیں. ایک انجام اس کا یہ ہوگا کہ ہماری جو معیشت ہے، جی ڈی پی ہے، دیٹ از گوئنگ ٹو شرنک. وہ سکڑ جائے گی، بہت سکڑ جائے گی. اور اسے ایک چیز یہ ہوگی کہ فی کس آمدنی جو ہے، پر کیپٹا انکم جو ہے، جو اس وقت تقریباً $1665 فی کس ہے، یہ 3 سال کے بعد گر کر 1300 ہو جائے گی. بنگلہ دیش کی $1500 ہو جائے گی. تو بنگلہ دیش پر کیپٹا انکم بھی بڑھ جائے گا. آپ نے پوچھا ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو انہوں نے فوج کی چھٹی کر دی، بہت بہت بنیادی وجہ. اس میں کوئی شک نہیں. آپ جتنا آپ ان کی معیشت کو سمجھیں، یہ جو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پولیٹیکل اکانومی، اس میں یہی ہوتا ہے یہ کون سے ادارے ہیں، کون سے انسٹیٹیوشن ہیں، کون افراد ہیں، زمیندار ہیں، فوجی ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، ڈونرز ہیں، سب کا ایک رشتہ بنتا ہے. بنگلہ دیش نے یہ کیا، انہوں نے فوج کو بالکل الگ کر دیا ہے اور وہاں فوج اب وہ نہیں کر سکتی جو ہمارے یہاں ابھی تک کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. دوسری چیز انہوں نے یہ کیا، انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں ایک اور لفظ شامل کر لیا جس کا نام ہے سیکولر. تیسری چیز جو انہوں نے کی، تیسری چیز جو ہم شاید فوج کو نہیں نکال سکتے، کوشش تو کر رہے ہیں، پتہ نہیں 70 سال سے ابھی تک نہیں نکال پائے. سیکولرزم کا نام ہی لینا کچھ اور، یہاں پہ اس کا انجام کچھ اور ہی ہوتا ہے. ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں، جو بنگلہ دیش نے کی، انہوں نے عورتوں کو پڑھایا. بس ہم اگر اور کچھ نہ کریں، پاکستان میں اگر اور کچھ نہ کریں اور عورتوں کو تعلیم دیں، پڑھائیں، سکھائیں، تو یہ ملک کو ایسی جگہ لے جائیں گے کہ آئی ایم ایف کبھی نہیں لے جا سکتا. میں اکتوبر 99 میں جب یہاں کو ہوا ہے، میں ڈھاکہ میں تھا اور میں بوسٹن کا پڑھا ہوا ہوں. وہاں میرا ایک کلاس فیلو ہوتا تھا بنگلہ دیشی، وہ وہاں پر کیبنٹ سیکرٹری تھا اس وقت 99 میں. تو میں نے جا کے اس کو فون کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. اٹ واز اے سنڈے وین آئی ریچڈ. ہی سیڈ کہ میں تھرسڈے سے پہلے نہیں مل سکتا، اس لیے کہ ایوری وینسڈے پلاننگ کمیشن کی میٹنگ ہوتی ہے اینڈ پرائم منسٹر حسینہ واجد وہ چیئر کرتی ہے. وہ صبح 9 بجے شروع ہوتی ہے، اس کا ختم ہونے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. دیٹ از دی پولیٹیکل کمٹمنٹ ٹو اکنامک ڈیولپمنٹ. میرا 20 سال میں نہ زرداری نے کبھی کوئی اکنامک میٹنگ چیئر کی سیریس قسم کی، نہ نواز شریف نے کی ہے، نہ عمران خان کرتا ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسد کو ایک اکانومی کا پورٹ فولیو پکڑا دیا اور ہم سب کہتے ہیں کہ آپ کو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، آپ نے کیوں نہیں کیا. میں اسد شاید ڈینائی کریں اپنے کولیگس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اسد ڈڈ ناٹ ہیو دا پولیٹیکل سپورٹ آف دا انٹائر گورنمنٹ. ہی ہیڈ ٹو مینی پیپل پولنگ the rug from under him. سب سے پہلی مسٹیک یہ کی کہ جو مشرف کے زمانے کے میر جعفر تھے ان میں سے 2 کو ایڈوائزر اپوائنٹ کر دیا. Why did you need Ishrat Hussain and Razak Dawood when Asad Umar was there? You tied his hands up. This is not how economic development takes place. Economic development will not take place by putting one good man in a certain position. The entire political system has to be committed, and for 25-30 years our political system has not been committed to economic development. Okay.